تو علم جب غیر اہل کے پاس آتا ہے تو اس علم سے امت میں جوڑ کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ توڑ کا کام کرتا ہے. جب بھی توڑ کی بات آتی ہے غامدی صاحب مجھے یاد آ جاتے ہیں. جلدی سے سنا دوں ایک ملفوظ غامدی صاحب کی. ایک نئی چیز آئی ہے اور مسلسل وہ دین میں تحریف کرتے چلے جا رہے ہیں. تو چونکہ یہ باتیں موضوع سے ہٹ کر ہی آتی ہیں دماغ میں, موضوع بنا کے کروں گا تو وہ پھر آئیں گی نہیں باتیں. کل کسی نے مجھے غامدی صاحب کا کلپ بھیجا. سوال کسی نے یہ پوچھا محترم سے کہ عورت کے لیے جو عدت کے احکام ہیں شریعت میں, عدت ہے نا, شوہر اگر مر جائے تو قرآن کہتا ہے عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن, یہ ہے نا. شوہر نے طلاق دے دی تو 3 حیض, کتنی عدت ہے؟ 3 دفعہ مینسز آئیں گے. اگر عورت کو پریگننسی ہے تو بچے کی ولادت. یہ 3 طرح کے احکام ہمیں قرآن و سنت میں ملتے ہیں. اور عدت پر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت کو جب بھی طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی, عورت پر عدت گزارنا واجب ہے. اور اس دوران وہ زینت اختیار نہیں کر سکتی, شوہر کے گھر سے نہیں نکل سکتی. اب چونکہ پروفیسر غامدی صاحب جدید اسلام لے کر آ رہے ہیں, وہ جو ہر طبقے کے لیے قابل قبول ہو, جس میں فنکار کو توبہ نہ کرنا پڑے, گلوکار کو, ایک موسیقار کو بینڈ باجے سے توبہ نہ کرنا پڑے. ملک کے ایک مشہور فنکار تھے, وہ کنورٹ ہوئے دین کی طرف, شوبز کی دنیا کو چھوڑا انہوں نے, بڑی اچھی توبہ کی ماشاءاللہ. غامدی صاحب ٹکر گئے تو غامدی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ واپس چلے گئے. تو یہ جدید اسلام مارکیٹ میں لانچ کیا جا رہا ہے. تو میں ذرا یہ عدت کے حکام کے بارے میں بتا دوں. غامدی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ایکچولی عدت جو ہے وہ اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ تھا کہ عورت کو جب طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی تو عین ممکن ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہو, اس کے پیٹ میں کیا ہو؟ بچہ ہو. تو اس لیے 3 حیض جب وہ گزارے گی تو یہ یقین ہو جائے گا کہ بچہ, بولے نا بھائی, نہیں ہے. اور شوہر کی ڈیتھ کی صورت میں 3 حیض کے بجائے ذرا ٹائم زیادہ رکھا گیا احتیاط کے پیش نظر, کیونکہ 3 حیض آ جاتے ہیں 3 مہینے میں, تو 4 مہینے 10 دن, تاکہ احتیاط زیادہ ہو. یہ پوری بحث کا محترم کا خلاصہ ہے. اور انہوں نے اس کی دلیل میں یہ کہا کہ دیکھیں قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ عورت کے پیٹ میں اگر بچہ پہلے سے ہو, یقین ہے آپ کو, شوہر کا انتقال ہوا, اگلے دن بچے کی ولادت ہو گئی تو عدت ختم ہو جاتی ہے. بات مسئلہ بالکل ٹھیک بیان کیا کہ بچے کی ولادت ہوتے ہی عورت کی عدت کیا ہو جاتی ہے, اس میں پھر 3 حیض یا 4 مہینے 10 دن گزارنا ضروری نہیں ہے. ایسے بھی حدیث میں واقعات ہیں, ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا, اگلے دن بچہ ہو گیا, تو آپ نے فرمایا عدت ختم ہے, کہیں جہاں چاہو شادی کرو. انہوں نے کہا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے, نسب کی حفاظت. اور پوری تقریر کی بیس ہی غلط ہے, پوری تقریر کی بیس غلط. محترم کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن نے عدت کو اس لیے لازم کیا ہے کہ نسب کی حفاظت ہو. عورت فوراً طلاق ہوتے ہی کہیں شادی کرے گی تو یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے پہلے والے کا ہو, تو پتہ نہیں چلے گا پہلے والے کا یا دوسرے والے کا. لہذا جہاں یہ کنفیوژن ختم ہو وہاں عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری نہیں ہے. چنانچہ اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یا ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل جائے طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد کہ اس کے پیٹ میں, اس کے رحم میں بچہ نہیں ہے, اس کا رحم بالکل خالی ہے, تو اگلے دن کہیں شادی کر سکتی ہے وہ. اور اس کے لیے پھر شوہر کے گھر میں رہنا اور شوہر کا اس کو یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو محترم اگر قرآن کا صرف لفظی ترجمہ پڑھ لیتے تو اندازہ ہو جاتا کہ یہ ساری تقریر کی بیس کیا ہے, قرآن و سنت کے خلاف, اجماع امت کے خلاف تو ہے. اگر مقصد صرف یہ ہوتا کہ عورت کے پیٹ میں یہ ثابت ہو جاتا کہ بچہ نہیں ہے تو یہ 3 حیض ضروری نہیں ہے, یہ 1 حیض سے بھی پتہ چل جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی لیے پوری امت کا اجماع ہے کہ پہلے زمانے میں جو لونڈیاں باندیاں ہوا کرتی تھیں ان کو جب طلاق ہوگی تو 2 حیض عدت گزاریں گی, وہ 3 حیض
نہیں گزاریں گی، کیونکہ یہ پتہ تو ایک دفعہ حیض آنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، کیونکہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو حیض کا خون نہیں آتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور پہلے زمانے میں جب کوئی باندی کو کوئی آزاد کرتا تھا تو اسلام میں حکم تھا اس باندی سے آپ سیکشول ریلیشن قائم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو ایک دفعہ حیض نہ آ جائے. کیوں؟ اگر آپ نے ریلیشن قائم کر لیا، ہو سکتا ہے یہ پہلے سے پریگننٹ ہو، تو اسلام نے اس کے لیے کیا کیا؟ ایک دفعہ اس کو حیض آنا ضروری ہے. حیض آنا اس کی علامت ہوگی کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، تو وہ ایک حیض سے بھی پتہ چل جاتا ہے. جبکہ اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ عدت کتنے حیض ہے؟ 3 حیض. ایک فالٹ تو غامدی صاحب کے دعوے میں یہ ہے. دوسرا، قرآن مجید نے یہ کہا کہ حمل والی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی تمہیں یقین ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ بچہ ہے، جب اس کو طلاق ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی تو بچے کی ولادت سے عدت فوراً کیا ہو جائے گی؟ ختم. حالانکہ جب پہلے سے پیٹ میں بچے کا یقین ہوتا ہے تو اس میں اب کنفیوژن کا امکان ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ پہلے کا ہے یا دوسرے کا. تو اس میں تو اسلام کو اجازت دینی چاہیے تھی کہ حمل کی حالت میں کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے تو فوراً کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بچہ پہلے شوہر کا ہے. اور جب پہلے شوہر کا بچہ ہوتا ہے تو پھر حمل رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس میں دوبارہ اس عورت کے لیے پریگننٹ ہونا ممکن نہیں رہتا، ناممکن ہے دوبارہ پریگننسی ہو اس کو. یہ تو اس زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حمل ٹھہر گیا 4 مہینے کا 6 مہینے کا، اب دوسرے شوہر سے بھی حمل ٹھہرے گا اس کو، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. تیسرا فالٹ غامدی صاحب کے جو دعویٰ اس میں قرآن کا اگر مطالعہ کر لیتے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری تقریر غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ واللائی لم یحزن، کہ وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے ان کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. سورہ طلاق 28ویں پارے میں. جس عورت کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو اس کو پریگننسی کا چانس بولو بھائی نہیں ہوتا، وہ تو نابالغ بچی ہوتی ہے. تو نابالغ بچی کا نکاح ہو گیا اور اس کو طلاق ہو گئی تو قرآن کہہ رہے وہ 3 مہینے عدت گزارے گی، حالانکہ اس میں حمل کا امکان سرے سے موجود نہیں ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے وہ مراد ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے حیض ہی نہ آیا ہو، تو قرآن نے آگے اس کا رد کر دیا. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. فرمائے جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی اب ان کو حیض آنا بند ہو گیا، بوڑھی ہو گئی ہیں عورتیں، تو بوڑھی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے، کیونکہ اب وہ حیض سے عدت ان کو شمار نہیں ہو سکتی. حالانکہ جب عورت کو حیض آنا بند ہوتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب اب اس کو پریگننسی نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود قرآن بڈھی عورتوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ طلاق کے بعد 3 مہینے انہوں نے عدت گزارنی ہے. اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں اگر بڑھاپا ہے اور حمل کا چانس نہیں ہے تو ان سب مسائل کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے بھائی جو جس کی فیلڈ ہے نا، جب کوئی دوسرا اس میں ٹانگ اڑائے گا، اور دیکھو یہ ٹانگ اڑاتے کیوں ہیں؟ آپ اگر وہ بات کریں گے جو ساری دنیا کر رہی ہے آپ کبھی بھی مشہور نہیں ہوں گے. مشہور انسان جب ہی ہوتا ہے پوری دنیا کی کچھ اور کہہ رہی ہے اور آپ نے 1.5 انچ کی الگ دنیا شروع کر دی تو آپ کے ویورز بڑھیں گے. کیونکہ اگر آپ وہی باتیں کر رہے ہیں تو لوگ کہیں گے یہ باتیں تو وہ فلانا مفتی بھی کر رہے ہیں، فلانے عالم بھی کر رہے ہیں، فلانے بزرگ بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے کون سا تیر مار دیا؟ تو ہم انہیں سے نہ پوچھ لیں، ہم مفتی تقی عثمانی صاحب سے نہ پوچھ لیں جو آپ سے بڑے عالم ہیں. اور ہماری پبلک پر حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے ماشاءاللہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ بھائی لمح یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، بڑے پڑھے لکھے ہیں. بھائی وہ پڑھے لکھے اپنی فیلڈ میں ہیں، اس فیلڈ میں نہیں ہیں. یونیورسٹی میں کوئی درس نظامی تھوڑی پڑھا ہے انہوں نے، کوئی فقہ تھوڑی پڑھا ہے، نہ اصول فقہ پڑھا، نہ فقہ پڑھا، نہ عربی گرامر صحیح طرح سے پڑھی ہے جو ایک پراپر طریقہ ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا. اور بھی اس میں بڑی گڑبڑیں کی. انہوں نے کہا کہ اگر یقین ہو جاتا ہے عورت کو کہ اس کو حمل نہیں ہے تو وہ شوہر کے گھر سے جا سکتی ہے. جیسے کہ شوہر اگر مارتا پیٹتا ہے، بد اخلاق ہے، تو بھی وہ عدت شوہر کے گھر سے نکل سکتی ہے. تو اگر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے حمل نہیں ہے تو بھی جا سکتی ہے. یہاں بھی قرآن کی آیات کی دھجیاں اڑائی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ.
کہ جب طلاق ہو جائے تو عدت کے ایام شمار کیا کرو. اور قرآن کے صاف الفاظ ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن, کہ ان کے گھروں سے ان کو طلاق کے بعد آپ کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے. ولا یخرجن, اور نہ خود ان کو نکلنے کی اجازت ہے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, الا یہ کہ عورت کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر رہی ہو, پھر شوہر کو اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس کو نکال دے. کھلی بے حیائی میں دو چیزیں, یا تو بدکار ہے, کوئی غلط تعلقات ہیں, یا بہت زیادہ بد اخلاق ہے. شوہر کو پتہ ہے یہ میرے گھر عدت گزارے گی تو بھی میرے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دے گی. تو ہم مانتے ہیں کہ شوہر بہت ظالم ہے تو عورت کو عدت وہاں سے نکلوائی جائے گی, اس کو نکالا جائے گا وہاں سے, یا عورت ظالم ہے. لیکن اگر دونوں ظالم نہیں ہے تو محض میڈیکل رپورٹ کے آنے سے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر کو چھوڑ دے عدت کے دوران. چاہے 100 رپورٹیں آ جائیں نا کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے, تو بھی عورت کو قرآن پابند کر رہا ہے, باؤنڈ کر رہا ہے کہ آپ طلاق کے بعد یا شوہر کی موت کے بعد آپ شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ آج لبرل لوگوں نے عدت کے احکام کی دھجیاں اڑا دی ہیں. دیکھو یا تو اسلام کو فالو کرو یا لبرلزم کو فالو کرو, ایک طرف ہو جاؤ.